وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان اپنے میدان محنت میں آزاد نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے پیدا کیے جانے میں، دنیا میں بھیجے جانے میں اور اپنی محنت میں مامور ہے، مقید ہے. اس کی آزادی اس کی انسانیت سے بعید ہے، آزادی اس کی انسانیت سے بعید ہے. انسانیت میں اور آزادی میں تضاد ہے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا جو آزاد ہو، اس لیے کہ آزادی حیوانیت ہے، انسانیت آزادی نہیں ہے. بلکہ میرے دوستو، انسانیت تو عبدیت کا نام ہے، انسانیت عبدیت کا نام ہے. اس لیے انسان اپنی ذات کے استعمال میں بھی آزاد نہیں ہے، اور انسان اپنی ذات کے اعتبار سے محنت میں بھی آزاد نہیں ہے، اور یہاں تک کہ یہ اپنی ضروریات میں بھی آزاد نہیں ہے کہ جہاں سے چاہے اپنی ضرورت پوری کرے، جہاں چاہے محنت کرے. اس کی محنت متعین، اس کا پیدا کیے جانے کا سبب متعین، اس کے دنیا میں بھیجے جانے کا سبب متعین، اور اس کا مقام متعین ہے. اس کا مقام متعین، یہ اپنے مقام کے اعتبار سے، اور اس کی محنت متعین، یہ اپنی محنت کے اعتبار سے، اور اس کی خلقتی متعین، یہ اپنے پیدا کیے جانے کے اعتبار سے. کسی اعتبار سے انسان کو کہیں کوئی آزادی نہیں مل رہی ہے. پیدا کیا جانا کسی مقصد کے لیے، دنیا میں بھیجا جانا کسی مقصد کے لیے، اور پھر دنیا میں اس کا استعمال وہ کسی مقصد کے لیے. یہ تین خاص بنیادیں ہیں انسانوں کی: دعوت، خلافت اور عبادت. یہ خاص انسانوں کی علامت ہے. جو انسان ہوگا وہ ان تین بنیادوں پر ہوگا: دعوت، خلافت، عبادت. یہ تین خاص بنیادیں ہیں. جب انسان ان بنیادوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا اپنی قیمت سے گر جانا، اور اس کے ساتھ جو ان تین چیزوں کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، ان وعدوں کا پورا نہ ہونا، یہ ہر لائن سے پھر ناکامی لاتی ہے. کہ اللہ کے وعدوں کا پورا نہ ہونا اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد وہ پورا نہ ہو. اس لیے دعوت، خلافت، عبادت، یہ تین بنیادیں ہیں انسانوں کی خاص. جب یہ تین بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ کے جو بڑے عظیم وعدے ہیں، جو اللہ کے بڑے بڑے وعدے ان تین بنیادوں کے ساتھ ہیں، وہ وعدے میرے دوستو اللہ رب العزت کے پورے نہیں ہوتے، اللہ ان کو پورا نہیں فرماتے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. کہ اللہ رب العزت کے وعدے اللہ کے اوامر کے ساتھ ہیں. جب اللہ کے اوامر کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر اللہ کے وعدوں کی امید کی جاتی ہے تو ان کی امیدیں جھوٹی ہوتی ہیں، اور اللہ ان کو ان کی امیدوں میں جھوٹا کرتے ہیں. یہ ہے وہ تمنا علی اللہ الامانی کہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہے، انسانیت کو کھو کر، دعوت کو کھو کر اور عبادت کو کھو کر. دعوت کھوئی، انسانیت کھوئی اور عبادت کھو دی. تو یہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جو خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے
وہ ہے جو اللہ پر بڑی بڑی امیدیں باندھ لیتا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں جتنی محنتیں ہو رہی ہیں وہ ساری محنتیں ان بنیادوں سے ہٹ کر ہو رہی ہیں. انسان ان بنیادوں سے ہٹ کے سوچ رہا ہے اور ان بنیادوں سے ہٹ کر محنتیں کر رہا ہے. اس کی محنت کا میدان، اس کی محنت کی بنیاد، اس کی محنت کا عنوان یہ بنانے والے نے طے کیا ہوا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. میرے دوستو عزیز و بزرگوں، بنانے والا نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ اس نے طے کیا ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس نے طے کیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اس نے بنانے کا مقصد بننے سے پہلے بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس نے بنانے سے پہلے بتایا میں بنانے والا ہوں. اس نے بھیجے جانے سے پہلے بتایا اس لیے تم کو بھیجا جا رہا ہے. اور بننے سے پہلے عبادت طے کر لی کہ یہ عبادت کے لیے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ تین بنیادیں ہیں. جب ان بنیادوں سے ہٹ جاتا ہے انسان تو پھر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوتے. تو سب سے پہلی بنیاد میرے دوستوں عزیز و بزرگوں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے جانے کی دعوت ہے. کہ انسان کے دنیا میں آنے کی پہلی وجہ، نبیوں کے دنیا میں بھیجے جانے کی پہلی وجہ دعوت. کہ دعوت کے ذریعے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ محنت دی گئی ہے جس محنت پر خلافت بھی اور عبادت بھی دونوں آئیں گی. ورنہ خلافت بھی ضائع ہو جائے گی، عبادت بھی ضائع ہو جائے گی. اس پر بنیاد رکھی ہے کہ عبادت اور خلافت وہ دعوت کے ساتھ، عبادت اور خلافت کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت دعوت اللہ کی جب سے دنیا میں انسان آیا ہے، جب سے اس کے ساتھ دعوت آئی ہے. جب سے دنیا میں انسان آیا ہے اس کے ساتھ دعوت آئی ہے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے آنے والے اور اللہ کی طرف سب سے پہلے بلانے والے. اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو سب سے پہلے بلانے والے اور دنیا میں سب سے پہلے آنے والے. تو سب سے پہلا کام ہے یہ نبیوں کا دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. دنیا میں جتنی محنتیں نبیوں کی آمد سے پہلے ہوتی تھی، تجارت کی، زراعت کی، صدارت کی، وزارت کی، صنعتوں کی، حکومتوں کی، یہ ساری محنتیں دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. انبیاء علیہ السلام انہی نقشوں کے خلاف بھیجے گئے. ان نقشوں کے خلاف بھیجے گئے کہ دنیا اسباب سے بھری ہوئی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انسانوں کو کامیابی کے وہ اسباب دکھلائے جو اسباب یقینی تھے، اور ان کے ہاتھوں میں جو اسباب ان کے مشاہدے اور محنت کی وجہ سے تھے، اس کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ان کے یقین کو ہٹایا. گویا ان کے اسباب کے مقابلے میں اللہ کے اوامر کے اسباب ہونے کا یقین دلایا کہ ان کے پاس اسباب کے درجے میں وہ سب کچھ تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا جو ہونا چاہیے. تجارتیں بھی تھیں، زراعتیں بھی تھیں، ملازمتیں بھی تھیں، یہ ساری چیزیں ہر ایک کے پاس تھیں. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اسباب سے خالی کر کے بھیجا جاتا ہے کہ جو اسباب ان کے پاس ہیں ان اسباب سے انہیں خالی کر کے بھیجیں گے، تاکہ پورے یقین کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آئے کہ اسباب کامیابی کے اللہ کے اوامر ہیں، اور دنیا کے تمام نقشے
وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ ان نقشوں کا پابند نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے نقشے اللہ تعالیٰ کے اوامر کے پابند ہیں کہ جب امر رب کو سبب قرار دے کر، جب امر رب کو یقینی سبب قرار دے کر اس محنت میں لگیں گے اور پھر ان اسباب کو اختیار کریں گے تو ہم انہیں تمہارے موافق کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا نقشہ مسخر کریں گے، لیکن تسخیر کا نسخہ و دعوت ہے، اور تسخیر کے لیے شرط ان تمام نقشوں سے یقین کا ہٹانا ہے. ان تمام نقشوں سے یقین کا ہٹانا. یقین شکلوں پر اور اعمال ہوتے رہے، ایسے عملوں کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے استفادہ، ایسے عملوں کے ذریعے اللہ کے نظام کو موافق کرنا، ایسے عملوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اور اس کی اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اپنی مرضی کے مطابق کر لینا یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اعمال کو اسباب قرار دے کر ان کے یقین کو ان کے اسباب کی شکلوں سے اللہ تعالیٰ کے اوامر کے یقینی اسباب ہونے کی طرف پھیرا ہے. یہ نبیوں کا کام ہے. نبوت کا کام، دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت میں، قوم سبا باغات میں، قوم نوح اکثریت میں، قوم سمود اپنی صنعتوں میں، جس زمانے میں جو نبی آیا اس نے ان کو یقین دلایا اس کا کہ تمہاری کامیابی لا الہ الا اللہ میں ہے، اس میں کامیابی کا انحصار ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا نبیوں کی مشترک آواز ہے. پہلا کام یقین کی تبدیلی، پہلا کام یقین کی تبدیلی، اور یقین کی تبدیلی اس کو کہتے ہیں کہ ہر ما سوی اللہ سے یقین اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف بلا شرکت غیرہ پوری طرح سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھر جاوے. جب تک اسباب دنیا کی شکلیں یہ خالی نظر نہ آنے لگیں اور اللہ رب العزت کے اوامر بحیثیت یقینی اسباب کے وہ سر کی آنکھوں سے ان میں سے کامیابیاں نکلتی نظر نہ آنے لگیں، اس وقت تک میرے دوستو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور ان کا کلمہ یہ کسی زمانے میں کسی شعبے والوں سے یہ کلمہ متاثر نہیں ہوا. وہاں تاثر اکثریت کا، وہاں تاثر ان کی تجارت کی منڈیوں کا، وہاں تاثر ان کی وزارتوں کا، وہاں تاثر ان کی حکومتوں کا، وہاں تاثر ان کی صنعتوں کا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اس سب کے خلاف تاثر لے کر آتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا. پھر اس کلمے کے ساتھ محنت جوڑی، اس کلمے کے ساتھ محنت جوڑی، اور کلمے کے ساتھ یہ محنت جوڑ کر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے یقین کی وجہ سے ان تمام اسباب کے غیر یقینی ہونے کا یقین دلایا. ان تمام اسباب کے جتنی دنیا میں پھیلی ہوئی شکلیں ہیں، وہ شکلیں چاہے ہمارے ہاتھوں بن رہی ہوں یا وہ شکلیں ہمارے ہاتھوں سے نہ بنی ہوں، زمین کی، آسمان کی، چاند و سورج کی، ستاروں کی، دریاؤں کی، درختوں کی، پہاڑوں کی، یہ وہ شکلیں ہیں جو انسان کے ہاتھوں نہیں بنی. جو بھی شکل ہے اور جو بھی سبب ہے میرے دوستوں بزرگوں، اس کا غیر یقینی ہونا یہ دلوں کے اندر اتر جائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ اللہ کے اوامر کا یقینی ہونا یہ دلوں کے اندر بیٹھ جائے. ساری عبادت، سارے اعمال، ساری بنیاد اس پر قائم ہوگی.
سارے عوامر اس پر زندہ ہوں گے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی محنت نبیوں کی ایمان کی ہے. پہلی محنت انبیاء علیہ السلام کی اللہ رب العزت کی طرف بلانے کی ہے.